حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اور کربلا والوں پر جب تلواریں چل رہی تھی، جب پانی روکا گیا تھا، جب ان پر اگر ظلم ہو رہا تھا، اگر وہ حق پر تھے، تو پھر وہ کوئی ایسی کرامت دکھا دیتے جس سے یزید تباہ و تاراج ہو جاتا اور 22,000 کا یزیدی لشکر نیست و نابود ہو جاتا۔ تو پھر امام حسین جب حق پر تھے تو انہوں نے ایسی کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور واقعی طور پہ ہماری بھی عقلوں میں، کیونکہ جب یہ لوگ اتنے شریرانہ مزاج کے ساتھ ایسے سوال کرتے ہیں تو ہمارا بھولا بھالا مسلمان بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، واقعی میں بھائی اللہ کے جب یہ ولی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ خاص ہیں، مقرب خدا ہیں، محبوب خدا ہیں، تو پھر ان کے پاس جب کرامات تھی تو پھر یہ کسی کرامت کے ذریعے سے انہوں نے یزید کا مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ کوئی ایسی کرامت دکھا دیتے، یزید پاش ہو جاتا، نیست و نابود ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا، برباد ہو جاتا، یا کوئی ایسا وظیفہ پڑھ دیتے جس کی وجہ سے یزیدی لشکر تباہ و تاراج ہو جاتا۔ تو ہمارے بھی بھولے بھالے مسلمان بھائی ان باتوں کو سنتے ہیں اور ان باتوں پر بغیر کوئی غور کیے کہ دشمن کے مکر و فریب اور اس کی چال میں پھنس جاتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں واقعہ کربلا میں امام حسین کی کرامت کیا ہے اور امام حسین نے یزید کو پاش کیوں نہیں کیا۔ غور کیجئے گا۔ پہلی بات یہ اچھی طرح یاد رکھ لیں، کرامت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ابر نظر نہ آئے اور پانی بلا لیا جائے، صرف اس کو کرامت نہیں کہتے۔ یاد رکھیے گا، صرف اس کو کرامت نہیں کہتے ہیں۔ جہاں پر دور دور تک پانی نظر نہ آ رہا ہو، پیر سے ٹھوکر مارے اور زمین سے پانی نکال دے، صرف اسی کو کرامت نہیں کہتے ہیں۔ اگرچہ کہ کرامت ہے، مگر صرف یہی کرامت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کرامت نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، یہ جہالت ہے اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، دور دور تک دشمن نظر آ رہا ہے، کوئی ایسا وظیفہ پڑھ دے کہ گرد و غبار اڑے اور دشمن کی آنکھوں میں جا کر پڑ جائے، دشمن ہلاک و برباد نیست و نابود ہو جائے، صرف اسی کا نام کرامت نہیں ہے۔ بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ صرف اسی کا نام کرامت نہیں ہے کہ آپ کا دشمن آپ کو زیر کرنا چاہتا ہے، آپ کا دشمن آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے اور آپ جو ہے اپنے دشمن کو زیر کر دے اور وہاں سے آپ سلامتی کے ساتھ نکل کر گزر جائیں، صرف اسی کا نام کرامت نہیں ہے۔ خدائے رب ذوالجلال کی قسم، میدان کربلا میں امام حسین جو کھڑے ہوئے تھے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے 72 لاشیں لائے گئے۔ معصوم علی اصغر کا جنازہ آیا، حضرت سیدنا علی اکبر کا جنازہ آیا، مظلومین خواتین کو آپ دیکھتے رہے۔ ذرا یاد کریے گا کہ امام حسین پر یہ وقت گزر رہا ہے، امام حسین پر یہ تکلیف گزر رہی ہے، مگر امام حسین کی زبان پر نہ شکوہ آ رہا ہے، نہ شکایت آ رہی ہے، نہ صبر ٹوٹ رہا ہے، نہ ماتھے پر جو ہے کوئی لکیر آ رہی ہے، نہ امام حسین کے زبان پر کسی قسم کا شکوہ ہے۔ تو ذرا غور کیجئے گا، ہم نے پوچھا اے حسین آپ کرامت دکھا سکتے ہیں لیکن آپ یہاں پر صبر کرتے نظر آ رہے ہیں، شاکر نظر آ رہے ہیں، مظلوم نظر آ رہے ہیں، صابر نظر آ رہے ہیں، بات کیا ہے؟ امام حسین نے جواب دیا، دشمن کو زیر کرنا صرف یہی کرامت نہیں ہے، خدا کی رضا کے لیے سب کچھ برداشت کرنا یہ بھی سب سے بڑی کرامت ہے، یہ بھی سب سے بڑی کرامت ہے۔ وہ جب کرامت ہوتی ہے تو اس میں بھی مقصد رضا الہی ہوتا ہے، اور یہاں حسین صبر کر رہا ہے، علی اصغر کے لاشے پر صبر ہو رہا ہے، یہ کرامت حسین ہے، علی اکبر کے لاشے پر صبر ہو رہا ہے، یہ کرامت حسین ہے۔ زین العابدین کو تکلیف میں بیماری میں دیکھ کر حسین خاموش بیٹھے ہیں، یہ بھی کرامت ہے۔ بھائی عباس علمبردار کے بازو کٹ گئے، حسین نے اف تک نہیں کیا، کہا مولا
تیرا حسین تیری رضا کے لیے خاموش بیٹھا ہوا ہے، صبر کر رہا ہے، کیونکہ مولا آج حسین کوئی اور کرامت نہیں دکھائے گا، آج وہ کرامت دکھائے گا۔ حسین صبر کرتا جائے گا، اسلام زندہ ہوتا چلا جائے گا۔ حسین شکر کرتا جائے گا، ظالم تباہ ہوتا چلا جائے گا۔ حسین تیری رضا کے لیے مولا آج صبر کرتا جائے گا، اور تیرے دین کو زندگی نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ صرف وہاں سے بچ کے نکلنا کرامت نہیں تھی، صبر کر کے قیامت تک کے لیے اسلام کو بچا لینا یہ سب سے بڑی کرامت تھی۔ امام حسین کرامت ہی تو تھی کہ امام حسین صبر و شکر کا مرکز بنے رہے، صبر و شکر کا پیکر بنے رہے۔ ورنہ آپ بتائیے، آپ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے ہیں، آپ باہر نکل جائیں، مسجد کے باہر نکل جائیں، 2 گھنٹے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے رہے، آپ نے دین کی بات بھی سنی، قرآن کی تعلیمات بھی سنی، احادیث مبارکہ بھی سنی، اسلام کا طرز عمل بھی سنا، اخلاق کی بات بھی سنی، تہذیب کی بات بھی سنی، تمدن بھی سنا، کردار مصطفیٰ بھی سنا۔ اتنا سب کچھ سننے کے بعد 2 گھنٹے آپ اللہ کی عبادت میں مشغول رہ کر جب مسجد کے باہر نکلے، ایک شخص آیا بڑے ہی پیارے اور میٹھے انداز میں آپ کو ایک گالی دے دیا، ایک گالی دیا، 2 گھنٹے کا آپ کے دل پر، قلب پر روحانی اثر ہے، آپ 5 منٹ برداشت کرتے رہے، پھر اس نے گالی دی، آپ اور برداشت کرے، پھر اس نے گالی دی، آپ اور برداشت کرے، اب اس کے بعد بولے اب گالی دیں گا مار کے منہ پھوڑ دیتا ہوں۔ بھائی برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ میرے بھائی آپ یہاں صبر نہیں کر سک رہے ہیں، کیوں؟ صرف گالی پر صبر نہیں کر سک رہے ہیں، اس لیے نہیں کر سک رہے ہیں کیونکہ آپ کے برداشت کا مادہ ختم ہو گیا، مگر امام حسین کے برداشت کا مادہ کیا تھا ہوگا؟ اللہ اللہ، میرے پیارے امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے کا لاش آ رہا ہے، مگر دیکھنے والے امام حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ شاید حسین کا صبر اب ختم ہو جائے گا، حسین کا شکرانہ اب ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی ننھے علی اصغر کا لاشا دیکھا، حسین نے اپنے رب کے دربار میں کہا، اے اللہ، اگر ایک علی اصغر کے دینے سے تو خوش ہوتا ہے تو تیری رضا کے لیے ایسے 1000 علی اصغر حسین تیری راہ میں پیش کرنے کو تیار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کیجئے کیا محبت تھی، کیا صبر تھا، یہ اللہ سے تعلق تھا۔ میرے بھائی دین تو ہم کو بھی معلوم ہے، صبر کرنے کی فضیلت ہم کو بھی معلوم ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم لڑکھڑا جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم بکھر جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے احساس برداشت ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ حسین ہے، حسین۔ اللہ اللہ، صبر لڑکھڑا نہیں رہا ہے، اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہیے؟ نہ صبر میں کوئی لڑکھڑاہٹ آئی، نہ شکر گزاری میں کوئی کمی آئی، ہر لاشے پر شکر ادا کر رہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے علی اکبر کو بھی قبول کر لیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے اون و محمد کو بھی قبول کر لیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بھائی عباس کو بھی قبول کر لیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بھائی ابو بکر اور محمد کو بھی قبول کر لیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بھائی عبداللہ کو بھی قبول کر لیا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ہر بات پر شکر ادا کر رہے ہیں، ہر بات پر شکر ادا کر رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، مسلم بن عقیل اپنے بھائی کے بچوں کے لاشوں کی خبر ملی، حسین نے شکر ادا کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی خبر ملی، حضرت حسین نے صبر کیا، نہ صرف صبر کیا بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ جو شکر کی کیفیت ہے، خدا کی قسم یہ اس وقت تک چلتی رہی جب تنہا حسین رہ گئے، سب جام شہادت نوش کر گئے، دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا شاید حسین اب ہتھیار ڈال دے گا، اب ہاتھ ملا لے گا، اب حسین اپنی جو ہے شکر
صبورانہ مزاج سے مکر جائیں گے، صابرانہ کیفیت سے بدل جائیں گے، مگر حسین نے نہیں، نہ تو ظالموں کو خوش ہونے دیا، نہ تو حسین نے ظالموں کو خوش ہونے دیا، نہ تو اپنے صبر کو ٹھکرایا۔ حضرت حسین جب دیکھا کہ سب جام شہادت نوش کر گئے ہیں، تنہا حسین بچا ہے، حسین خیمے میں تشریف لے گئے، بہن زینب سے کہنے لگے، بہن ذرا میرا امام شریف لے آؤ۔ وہ کون سا امامہ؟ جو کبھی رسول اللہ پہنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا بہن میری تلوار لے آؤ۔ وہ کون سی تلوار؟ جو کبھی ذوالفقار علی کہلایا کرتی تھی، جسے علی استعمال کرتے تھے، وہ تلوار ذوالفقاری لے لی۔ کہا بہن ذرا میرا پٹا لے آؤ، کمر بند لے آؤ۔ پوچھا وہ کون سا کمر بند ہے؟ جواب ملا یہ وہ کمر بند ہے جو کبھی امام حسن باندھا کرتے تھے۔ کہا بہن ذرا میرے گھوڑے کو تیار کہے کیا دیکھ لو، وہ کون سا گھوڑا جس کو ذوالجناح کہا جاتا ہے۔ حسین آئے، اپنے گھوڑے پر بیٹھے۔ اب صبر و شکر کی منزل دیکھو۔ حضرت سکینہ آئی، حضرت امام حسین کے قدوم اطہر کو لپٹ گئی۔ کہا بابا بھائی گیا واپس نہیں آیا، چچا گئے واپس نہیں آئے، بابا آپ نہ جاؤ، کم سے کم آپ تو ہمارے ساتھ رہ جاؤ۔ بابا اگر آپ جاؤ گے ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا پرسان حال کون ہوگا؟ ہمارا مددگار کون ہوگا؟ ہمیں دیکھنے والا کون ہوگا؟ بابا آپ نہ جاؤ۔ امام حسین نے کہا بیٹی سکینہ آپ صبر کرو۔ اللہ اکبر۔ حسین بتا رہا ہے یہ حسین کی کرامت ہے۔ حسین خود صبر نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی صبر کی تعلیم دے رہے ہیں، اپنی لخت جگر کو صبر کی تعلیم دے رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا بیٹی صبر کرو۔ اپنی بہن زینب کو آواز دیا، بہن زینب سکینہ کو ہٹاؤ، سکینہ کو اپنے گود میں لو، سکینہ کو دور کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سکینہ جب آخری بار امام حسین کے سینے اقدس سے لگی، امام حسین نے اپنی لخت جگر نور نظر اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو جب ماتھا چوما، کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی راہ میں اپنے دین کے لیے، حق کے لیے تو نے حسین کو بھی جہاد کا موقع عنایت فرمایا ہے، حسین کو بھی تو نے میدان میں آنے کا شرف نصیب فرمایا۔ امام حسین ایسے وقت بھی صبر و شکر کر کے بتا رہے ہیں دنیا والوں زمین سے پانی نکالنا ہی کرامت نہیں، بلکہ اپنے قدموں کے نیچے سمندر رکھنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے، حق کے لیے لڑ کے گزر جانا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ یہ سب سے بڑی کرامت ہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ جاہل قوم سمجھی نہیں، جاہل قوم سمجھی نہیں، سوال کرتی ہے امام حسین کرامت کہیں کو نہیں دکھائے۔ ارے نادان، امام حسین تو نام ہی کرامت کا ہے۔ امام حسین کہتے ہی اس کو ہیں جن کے گردن مبارکہ جب کٹ جائے، ملعون شمر جن کی گردن مبارکہ کو تن سے جدا کر دیا، جب وہ ملعونین کا قافلہ اپنی تلواروں پر خاندان نبوت کے مقدس شہزادوں کے سروں کو رکھے جا رہے تھے، سرکار امام حسین کا سر اقدس ابن زیاد ملعون کی تلوار پر لٹکا ہوا ہے، سر مبارک تلوار پر ہے، قافلہ گزر رہا ہے، ایک قرآن کا پڑھنے والا اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی آیت تلاوت کر رہا ہے، اور اس وقت قرآن کی آیت غلط تلاوت کر رہا تھا، سر حسین تلوار سے پلٹا، اس قاری سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اے پڑھنے والے، تو میرے نانا کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت غلط کر رہا ہے، یہ آیت یوں نہیں ہے یوں ہے، کہتے ہوئے امام حسین کا سر اقدس تلوار پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں کرامت جب میں بغیر جسم کے صرف سر کے ساتھ دکھا سکتا ہوں، جب پورے جسم کے ساتھ سلامت تھا تو کرامت دکھانا میرے لیے کیا تعجب کی بات ہے۔ کہا میں جو صابر بن کر کھڑا رہا، صبر کا مرکز و پیکر رہا، شکر کا میں جو مصمم ارادہ کیا ہوا تھا، وہی میری سب سے بڑی کرامت تھی۔
اصل کرامت تو یہ ہے میرے بھائی. جاہلوں کو معلوم نہیں کرامت کرامت. ہولے لوگوں کو ہولا بناتے, بھولے بھالے لوگوں کے ساتھ شرارتیں کرتے, لوگوں کے عقیدوں کے ساتھ بگاڑ پیدا کرتے, دین کے ساتھ خلط ملط کر کے لوگوں کے عقیدوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتے. لہذا اے مسلمان بھائیوں, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ, دین کی بات آئے جاہلوں سے کبھی نہ سننا. سنیں گے؟ جاہلوں سے کبھی نہ سننا. ہر داڑھی چھوڑنے والا عالم نہیں ہوتا, ہر ٹوپی پہننے والا عالم دین نہیں ہوتا, ہر کرتا پیجامہ پہننے والا عالم نہیں ہوتا. جو تمہیں بلا بلا کر دین کی بات سنائے, پہلے اس کا شجرہ کھنگال لو, یہ جاہل ہے یا عالم ہے, یہ علم والا ہے یا جہل والا ہے. جب آپ کو پتا چلے یہ جاہل ہے, ٹھوکر مار کے ہکال دو. جاہلوں سے دین کی بات مت سنو, کسی ایڈوکیٹ سے دین کی بات مت سنو, کسی انجینئر سے دین کی بات مت سنو, کسی ڈاکٹر سے دین کی بات مت سنو. ڈاکٹر سے سننا ہو تو بیماری سے متعلق مسئلے پوچھو. اگر کسی ڈاکٹر سے آپ کو کچھ سننا, اگر کسی وکیل سے آپ کو کچھ سننا ہے, عدالت سے متعلق مسئلے پوچھو. اگر کسی آپ کو انجینئر سے کچھ پوچھنا ہے, تعمیرات کے تعلق سے اس سے سوال کرو. مگر پیارے بزرگوں اور دوستو, دین کا سوال ان سے مت کرو, کیونکہ یہ اپنے فن میں ماہر ہو سکتے ہیں, اپنے فن میں قابل ہو سکتے ہیں, مگر دین کے معاملے میں یہ جاہل ہے, انہیں دین کا مسئلہ نہیں معلوم ہے. اس لیے افسوس کی بات ہے, آج لوگوں کو سستی شہرت کا بخار چڑھ گیا. سستی شہرت کے لیے ہر ایڈوکیٹ ویڈیوز بنانے لگا ہے, گفتگو دین کی کر رہا ہے. ہر ڈاکٹر ویڈیو بنانے لگا ہے, گفتگو دین کی کر رہا ہے. ہر انجینئر ویڈیو بنانے لگا ہے, گفتگو دین کی کر رہا ہے. جبکہ وہ نالائق دین سے کروڑوں 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 میل دور تک بھی واقف نہیں ہے, وہ مسائل سے واقف نہیں, قرآن و حدیث سے واقف نہیں. اسی لیے یہ اہل بیت پر یلغار کرتے ہیں, یہ دشمنان اہل بیت میں سے ہے, یہ نبی کی عظمتوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, اولیاء اللہ پر یہ جو ہے انگشت نمائی کرتے ہیں. خدا را میرے بھائیوں, ان کے شر سے بچو, ان کے فتنوں سے بچو, ان کی شرارت سے بچو, ان کی ضلالت سے بچو. اور دین کی بات سننا ہے, علماء حق سے دین کی بات سنو. علماء حق سے دین کی بات سنو تو دین نصیب ہوگا. اسی لیے میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, قربان جائیں, ایک بار درود پاک پڑھ لیں. ایک آدمی, آپ بھی دیکھتے ہیں دنیا میں مرڈر ہوتے رہتے ہیں, اور ہمارا بورا بنڈا تو مشہور ہے ہی, نہیں ہونے کے مرڈر یہیں ہوتے ہیں. جتنے کامہ نہیں ہونا ہے وہ پورے کامہ ہمارے علاقے میں ہوتے. پیارے بزرگوں اور دوستو, آپ نے محسوس کیا ہوگا, ایک آدمی کو مرڈر کرنے کے لیے آپ ذرا غور کیجئے گا, کتنے مار مارے تو آدمی مرتا. راڈ لے کے 2 مارو, سیدھا انا للہ و انا الیہ راجعون کی منزل کو طے کر لیتا انہیں. کیا بولتے بھائی؟ تلوار لے کے 2 مار مارو, قصہ ختم. خنجر لے کے 6-8 مار مارو, قصہ ختم. بہت زبردست پہلوان ہے, بہت ہی لہیم شہیم ہٹا کٹا پہلوان, زبردست دنگل کا ہے پٹھا, اس کو 10 چھرے مارے تو مر جاتا انہیں. نہیں, اب کوئی آدمی ہاتھوں پہ پیروں پہ 25-30 مار رہا, مرا نہیں بولے تو میں بولا صحیح جگہ پہ لگی نہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحیح جگہ پہ 4 مار مارے تو قصہ ختم, کہانی خلاص ہو جاتی. بات نہیں آئی سمجھ میں؟ بولو جی, آئی سمجھ گئے. امام حسین کے جسم اقدس پہ جو تیر اور تلوار لگے ہوئے تھے, وہ میدان جنگ تھا. وہ تیر اور تلوار کے جو زخم تھے, جب امام حسین کا لاش مبارکہ رکھا گیا, جب ان تلواروں کے تیروں کے زخموں کو دیکھا, 700 تیر اور تلوار کے زخم لگے ہوئے تھے. اللہ اکبر, 700. اس کے باوجود بھی امام حسین کا جسم اقدس گھوڑے سے نہیں گرا. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. لوگ پوچھتے ہیں حسین کی کرامت کیا تھی؟
بد جانور، تو نے حسین کو حسینی نظر سے نہیں دیکھا ہے، تو نے شیطانی نظر سے دیکھا، اس لیے تجھے حسین نظر نہیں آیا۔ کوئی ایسا آج تک لا کے تو دے دے 1400 سال کی تاریخ میں جس کے جسم پہ 700 تیر و تلوار کے زخم لگے ہوئے، تیریں جسم میں دھسی ہوئی ہے، آر پار ہو گئی، ادھر سے تیر دھس کے ادھر سے نکل گئی، ادھر سے تیر لگی تو ادھر سے نکل گئی، خنجر پورے آر پار ہو گئے، تلواروں کے زخم سے جسم پورا چھنی چھنی ہو گیا، پھر بھی حسین کا جسم اقدس دشمنان خدا سے مقابلہ کر رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہیے؟ نہ حسین کے استقامت میں فرق آیا، نہ حسین کے صبر میں فرق آیا، نہ حسین کے شکرانے میں فرق آیا۔ کہا اے اللہ میں اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک تیرے دشمنوں کو نیست و نابود نہ کر دوں۔ محبت الہی کا عالم دیکھیے، اللہ سے محبت، یہ کون سی چیز ہے جو اتنے زخموں کے بعد بھی حسین کو گھوڑے پر بٹھا رہی ہے اور دشمن سے لڑا رہی ہے؟ تو جواب ملا، یہ حکومت کی محبت نہیں تھی، یہ سلطنت کا پیار نہیں تھا، یہ کرسی کی چاہت نہیں تھی، اتنے زخموں کے بعد بھی حسین لڑ رہے تھے، تو خدا کی قسم یہ اس کے خدا سے محبت تھی تو جو حسین کو لڑنے پر آمادہ کر رہی تھی، اللہ سے محبت تھی۔ حسین اپنے رب سے پیار کرتا تھا، امام حسین اپنے رب سے پیار کرتے تھے، اس لیے محبت خدا ان کو لڑنے پر، دشمنوں کے سامنے ڈٹے رہنے پر آمادہ کر رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور کیجئے گا دوستو، لوگ کہتے ہیں حسین نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ تو نے حسین کو غلام بن کے نہیں دیکھا، اس لیے تجھے کرامت نظر نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد دیکھو، آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، تھوڑا سا زخم آ جائے تو ہم کو اللہ تیرا شکر ہے آج موقع مل گیا۔ کس بات کا؟ نماز کو نہیں جانے کا، نماز کو نہیں جانے کا موقع مل گیا۔ تھوڑی سی بیماری آئی، بخار آ گیا، کمزوری آ گئی، 4 دن سے مسجد میں غائب ہے، 5 وقت کا مصلی مسجد کو نہیں آیا، دیگر مصلی اس کی خیریت پوچھ رہے ہیں، بھائی کیا ہوا، 4 دن سے مسجد میں نظر نہیں آ رہے ہو؟ بولے بخار آیا، کمزوری ہو گئی، چل نہیں سک رہا ہوں۔ اللہ اکبر، مسجد سے دور ہو گئے، مسجد سے دور ہو گئے۔ یہ انسانی تقاضا ہے، یہ بشری تقاضا ہے، لیکن ذرا غور کرو، 700 جسم پر 700 زخم ہیں تلوار اور تیر کے۔ وقت ظہر آیا، وقت نماز آیا، حسین نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے کہہ دیا اللہ اکبر۔ آئے 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 آئے، اتنے زخموں میں بھی آپ نے نماز نہ چھوڑی، بتاؤ اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہیے؟ آئے 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 آئے، یہ ہے امام حسین۔ امام حسین کو کسی نے جنگ میں تلوار چلاتے ہوئے قتل نہیں کیا۔ حسین جب گھوڑے پر تھے تو آپ نے تکبیر باندھی، حسین گھوڑے سے نیچے اترے، آپ کا رکوع تھا، آپ نے زمین پر سجدہ کیا۔ جیسے ہی حسین سجدے میں گئے تو ان بدبختوں، ظالموں، بزدلوں کو ہمت آئی کہ حسین اب سجدے میں ہیں، اب ہمیں حسین سے مقابلہ کرنے میں کوئی ٹینشن نہیں۔ امام حسین کے بالکل قریب ہوئے، آپ کے پیٹھ پر بیٹھ گئے، پیٹھ پر۔ حسین سجدے کی حالت میں ہیں، یہ پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ امام حسین کے جسم اقدس گردن مبارکہ پر خنجر چلانے لگے۔ حسین کا گلا گلے سے نہیں کاٹا گیا، گردن سے کاٹا گیا۔ اللہ اکبر، کیونکہ گلا گلے سے کاٹنے کی ہمت بھی کسی کے پاس نہیں تھی۔ امام حسین سجدے میں تھے، اس وقت آپ کے جسم اقدس کو تن سے جدا کیا گیا۔ ایسے وقت میں بھی، ایسے حالات میں بھی، ان سچویشنز میں بھی نماز نہ چھوڑنا، بتاؤ اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہیے؟
دشمن سامنے ہے، جسم پر تیر لگے ہوئے ہیں، گھوڑا مکمل زخمی ہو گیا، آپ مکمل طور پر جو ہے تیروں سے چھنی ہو گئے، ایسے وقت میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں جب تیر آپ کو جھکنے نہیں دے رہی ہے، سجدہ کرنے نہیں دے رہی ہے، جسم سے جسم ملا، تیریں اندر باہر ہو رہی ہے، اس حال میں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام حسین نے بتایا دیکھنا ہو تو دیکھ لو دنیا والو، کرامت اس کو کہتے ہیں۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، لوگ کہتے حسین نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ حسین کا صبر سب سے بڑی کرامت، امام حسین کا شکر سب سے بڑی کرامت، امام حسین کا تعلق باللہ سب سے بڑی کرامت، امام حسین کو اپنے رب سے جو محبت تھی وہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جاہل قوم اس کو نہیں سمجھی، اس لیے بزرگوں پر اعتراض کر کے لوگوں کے عقیدوں کو، ذہنوں کو خراب کر دیے۔ میں آپ کو بار بار چھوٹے بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ان کی باتوں میں آ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا، امام حسین سے غداری نہ کرنا، امام حسین کے باغی نہ بننا، امام حسین کے تعلق سے بد کلامی نہ کرنا، امام حسین کے اور اہل بیت کے تعلق سے غلط سوچ نہ رکھنا، امام حسین اور اہل بیت کے تعلق سے غلط خیال تک اپنے ذہن میں نہ آنے دینا۔ آپ پوچھیں کیوں؟ حدیث شریف ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا، نبیوں کے سلطان نے ارشاد فرمایا، انا، حضور کہتے ہیں میں، انا، حضور کہتے ہیں میں، علی، فاطمہ، حسن و حسین، حضور نے کہا میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، ومن احبنا، اور ہم سے محبت کرنے والے، مجتمعون یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو، زور سے بولو، قیامت کے دن ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ شرط لگائی حضور، کون؟ ہم سے محبت کرنے والے، اعتراض کرنے والے نہیں، اعتراض کرنے والے۔ خانقاہ جنیدیہ کی طرف سے اس محرم شریف میں 10 محرم الحرام شریف کو 1000 لیٹر دودھ کا شربت پلایا گیا، 1000 لیٹر دودھ کا شربت۔ آپ پوچھیں حضرت کیا یہ پلانا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ ہم نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ ہم نہیں پلاتے تو اللہ ہم سے سوال کرنے والا نہیں تھا کہ تو نے کیوں نہیں پلایا، مگر پھر بھی ہم نے سب معلوم رکھ کے پلایا۔ آپ پوچھے مولانا پھر کیوں پلائے؟ خدا کی قسم اس لیے پلائے کیونکہ ہمیں حسین سے محبت ہے۔ ہم دنیا میں یہ بتانا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم پانی روکنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم شربت پلانے والوں میں سے ہیں۔ وہ کوئی اور ہے جو پانی روکتا ہے، ہم وہ ہیں جو حسین کی محبت میں شربت پلاتے ہیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، حضور کہتے ہیں ومن احبنا، اور ہم سے محبت کرنے والے، ہم سے، زور سے بولو، محبت کرنے والے، مجتمعون یوم القیام، قیامت کے دن ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ بزم محشر کا عالم کچھ اور ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ شفاعت کے لیے انبیاء کے پاس جائیں گے، حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری، حضرت ابراہیم کہیں گے اذهبوا الی غیری، حضرت موسیٰ کہیں گے اذهبوا الی غیری، حضرت عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الی غیری، اور آمنہ کا لال کہہ رہا ہے ہم محبت کرنے والوں کے ساتھ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، ہم محبت کرنے والوں کے ساتھ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ سارے لوگ میدان محشر میں پریشان حال ہوں گے۔ اللہ اکبر، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پسینے کے اندر، کوئی پسینے کے سمندر میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا، کوئی گردن تک ڈوبا ہوگا۔ یہ سب اپنے اپنے عذاب و عتاب میں، اپنے اپنے مصائب و آلام میں پریشان حال ہوں گے۔ حضور کہتے ہیں وَمَنْ أَحَبَّنَا مُجْتَمِعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم سے محبت کرنے والے اور ہم ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ وہ کوئی اور ہوگا جو پریشان ہوگا، لیکن حسین سے محبت کرنے والا، حسن سے محبت کرنے والا، مولا علی و سیدہ فاطمہ سے محبت کرنے والا، رسول اللہ سے محبت کرنے والا، رسول اللہ اور اہل بیت کے ساتھ ہوگا۔ اور جب ہوگا تو کیا کرے گا؟
سب پریشان ہوں گے. حضور کہہ رہے ہم سے محبت کرنے والے ناکلو ونشربو، ہم ان کو لیں گے اور ایک مقام پر کھڑے ہو کر کچھ کھانا کھا رہے ہوں گے، کچھ شربت پی رہے ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ناکلو ونشربو، حضور کہتے ہم کھانا کھا رہے ہوں گے، ہم شربت پی رہے ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی لیے ہم نے بھی سوچ لیا نبی محشر میں بھی ہم کو کھلائے پلائے بغیر چھوڑنے والے، زور سے بولے، تو ہم بھی دنیا میں نبی کے نام پر 12ویں میں کھانا کھلائیں گے، حسین کے نام پر محرم میں شربت پلائیں گے. ہم نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا، ہم بھی کھلانے پلانے والے رہیں گے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اہل بیت سے محبت کرو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، کہا حضور نے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میں، زور سے بولیے، میں. آپ اس کی مثال سمجھنا ہو تو دیکھیے، ایک درخت لگاتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، آم کا درخت ہے، آم کا درخت لگاتے ہیں اور اس درخت کو جب بڑا کرتے ہیں، بڑا ہوتا ہے درخت، اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو پھر اسی درخت سے کیا ہوتا ہے، ایک پھل لگتا ہے، ایک پھل. اب آپ بتائیں، اب تک جھاڑ تھا، درخت تھا، پیڑ تھا، ڈگالی تھی، ٹہنی تھی، پتے تھے، لیکن اب وہاں پر ایک آم نکل آیا، آم، پھل. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھل آم الگ ہے اور یہ جھاڑ الگ ہے، کہہ سکتے ہیں؟ بولیے. نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ جو پھل ہے اسی جھاڑ کا ایک حصہ ہے اور اسی جھاڑ کا ایک ٹکڑا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے کہا میں درخت ہوں، حسین میرا پھل ہے. اللہ، الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، میں درخت نبوت ہوں. آئے ہائے ہائے. حسین نبوت کی ایک شاخ، ایک پھل، ایک محبت، ایک فیض ہے. حسین نبوت کا فیض ہے. کیا ہے بولیے؟ نبوت کا، حسین نبوت کا فیض ہے. اسی لیے میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ نے نبی کو مالک جنت بنایا. اللہ نے نبی کو، زور سے بولیے، مالک جنت بنایا اور نبی کے دونوں نواسوں کو سردار جنت بنایا. نوجوانان جنت کا سردار بنایا اور نبی کی بیٹی کو نوجوان عورتوں کا، جنتی عورتوں کا سردار بنایا. بنا کر دنیا والوں کو بتا دیا یہ مالک جنت ہے، یہ سرداران جنت ہے. ان کو بنایا گیا ہی ہے جنت کے لیے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، الغرض ایسی بہت ساری تعلیمات ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے، اسلاف کرام کے ذریعے سے، صوفیاء کے ذریعے سے، اولیاء کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، محدثین و مفسرین کے ذریعے سے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے ذریعے سے ملتی ہے. ہمیں اس پر گامزن ہونا چاہیے، ان طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے، بدعقیدگی سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، گمراہیوں سے بچنا چاہیے. آپ جتنی محبت کریں گے اتنے سرفراز ہوتے جائیں گے، اور جتنی بغاوت کریں گے، بغض رکھیں گے، عداوت رکھیں گے، ذلیل و رسوا ہوتے جائیں گے، دنیا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا. آپ بتائیے یزید ذلیل اور رسوا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کیونکہ وہ باغی تھا. شمر ذلیل و رسوا کیوں ہوا؟ اس لیے رسوا ہوا کیونکہ وہ باغی تھا. میں آپ کو بتاؤں، تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں، یزید کون ہے جو ذلیل و رسوا ہوا؟ صحابی رسول کا بیٹا، صحابی رسول کا پوترا، پھر بھی ذلیل و رسوا ہوا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. وہ 10 لوگوں میں سے جن کو حضور نے اپنے دربار میں بٹھا کر جنت کی بشارت دی. ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، سعد بن ابی وقاص تم جنتی ہو. ویسے جلیل القدر صحابی کا بیٹا میدان کربلا میں امام حسین کا دشمن تھا، جہنم رسید ہوا، ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا.
باغیوں میں غداروں میں سے ہو گیا، محبت کرنے والے سرفراز ہو گئے، بغاوت کرنے والے نیست و نابود ہو گئے، دنیا میں بھی ذلیل آخرت میں بھی ذلیل۔ اسی لیے آپ کو ہم کو محبت کرنے والوں میں سے بننا ہے، باغیوں میں سے نہیں بننا ہے۔ شمر کون تھا؟ شمر جس نے امام حسین کے گردن مبارکہ پر تلوار خنجر چلایا، کون تھا شمر؟ شمر تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت ام البنین۔ یہ حضرت فاطمہ پردہ فرمانے کے بعد حضرت علی نے نکاح کیا تھا حضرت ام البنین سے۔ حضرت ام البنین کے بھائی کا بیٹا تھا شمر، یعنی کہ حضرت علی کے نسبتی برادر کا بیٹا۔ امام حسین کا اور شمر کا رشتہ کیا ہے؟ دونوں آپس میں رشتہ دار بھائی ہیں۔ شمر ملعون ہو گیا، مردود ہو گیا، ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، جہنمی ہو گیا، صرف بے ادبیوں کی وجہ سے، گستاخیوں کی وجہ سے، ضلالت و شرارت کی وجہ سے۔ لیکن ادھر اور ایک بھائی ہے امام حسین کے، کون؟ جن کا نام ہے حضرت عباس علمبردار۔ یہ کون ہیں؟ حضرت ام البنین کے بیٹے ہیں۔ المولا علی اور ام البنین کے بیٹے ہیں، یعنی کہ حضرت امام حسین کی ماں اور حضرت عباس علمبردار کی ماں الگ الگ ہے، لیکن دونوں کے والد مولا علی المرتضیٰ ایک ہیں، دونوں کے والد ایک ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ادھر شمر، یزید اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا ذلیل اور رسوا ہوئے، نیست و نابود ہوئے، ہلاک و برباد ہوئے، شرمسار، ملعون و مردود ہوئے، اور ادھر عباس علمبردار صبح قیامت تک عزتوں کے حقدار ہو گئے۔ کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہ امام حسین سے وفا کر گئے، وہ خاندان نبوت کے ساتھ محبت کر گئے، وہ خاندان نبوت کے ساتھ ادب اور احترام کی منزلیں طے کر گئے۔ اللہ نے ان کو سرفراز کر دیا، اللہ نے ان کو سرفراز کر دیا، عزتوں کا تاج پہنا دیا۔ آج عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ ممبر و محراب میں عباس علمبردار کا نام لیا جاتا ہے، مسجدوں میں ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، کربلا ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ وفادار بنو، باغی اور غدار مت بنو، وفادار بنو، محبت کرنے والے بنو، عہد نبھاؤ وفا کا تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، حج کرو گے، اہل بیت سے غداری کرو گے، ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، شرمسار ہو جاؤ گے۔ نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، حج کرو گے، اہل بیت سے وفا کرو گے، جنت میں امام حسین کے ساتھ رہو گے، جنت میں عباس علمبردار کے ساتھ رہو گے، جنت میں رسول اللہ اور جنتی جوانوں کے سرداروں کے ساتھ رہو گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے ساتھ آپ کو وفاداری کرنا ہے، آپ کو محبت کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر توجہ فرمائیں گے اور اپنے عقیدوں کو درست کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ ہم سب کو نیک توفیق اور ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہم کو رسوائیوں سے بچا لے۔